زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے۔ یقین رکھیے اس پر جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے، کہ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ کوئی آپ کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا۔ زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ سنو، یوں پریشان نہ ہوا کرو، وہ بکھرنے سے پہلے اپنے بندے کو سنبھال لیا کرتا ہے۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ اگر تمہارے پاس غم اور تکلیف میں اللہ کو پکارنے کا آپشن نہ ہوتا تو یقین کریں ہمارے غم ہمارا سینہ چیر ڈالتے۔ ہم انسان بھی خدا کی عجیب تخلیق ہیں، چاہے جتنا مرضی خود کو دوسروں کے رویوں سے لاپرواہ ظاہر کر لیں، لیکن برے رویے پر دل ہر بار نئے سرے سے دکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو، اور جب باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوش آمد اور تعریف کا لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤں ہیں۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہتے ہیں جب تم کسی کے لیے کچھ محسوس کرتے ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دوسرے کو اس کا احساس تک نہ ہو،
کیونکہ روحیں روحوں کی زبان سمجھنے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، پتہ ہے محبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو ٹوٹ کر چاہنا اور پھر اسے ہار جانا اور پھر خاموش ہو جانا۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ زندگی کی حقیقت اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہے لیکن فطرت نہیں۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔